بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 43 مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے۔ یہ کل وضو کی سنتوں اور مستحبات سے متعلق بات ہو گئی تھی۔ اب آگے آداب وہ بیان کیے گئے کہ وضو کرنے میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آداب سے مراد وہ مستحب چیزیں ہیں جو وضو میں داخل تو نہیں لیکن وضو کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ایک تو اوپر وضو کے مستحبات ذکر ہوئے تھے جن کا وضو کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ وضو کے اندر شامل تھے۔ اب وہ آداب وہ مستحبات جن کا جو وضو کے اندر شامل تو نہیں ہے لیکن وضو کے ساتھ چونکہ متعلق ہیں اس لیے وضو ہی کے مستحبات یا وضو ہی کے آداب کہلاتے ہیں۔ ان میں آگے دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ آداب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں نمبر ایک ہے ہاتھ پاؤں کی حدود معینہ سے زیادہ دھونا، یعنی نصف بازو تک اور نصف پنڈلی تک دھونا۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اسی طرح پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، لیکن اس سے اگر تھوڑی سی مقدار اوپر کر لی جائے آدھے بازو تک یا اسی طرح ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک پانی کو ڈال دیا جائے تو اس کو مستحب شمار کیا گیا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جتنا حصہ دھونا فرض ہے وہ تو دھونا ہی ہے، اس سے اوپر اگر کچھ مقدار مزید اضافہ کر لیا جائے تو یہ مستحب ہے اوپر تک پانی کو ڈال دیا جائے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت والے دن ان اعضاء کی وجہ سے پہچانیں گے کہ یہ اعضاء قیامت والے دن چمکیں گے، جو وضو والے اعضاء ہیں ان میں تھوڑا سا مبالغہ کرنا، اوپر تک دھو لینا، پیر دھوئے ہیں تو ٹخنوں سمیت دھو کر تھوڑا سا اوپر تک پانی ڈال دینا، لیکن اس میں بس البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ پانی کی ضیاع کی صورت نہ ہو کہ وہاں مسلسل پانی ڈالا جائے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اوپر تک پانی ڈال دے میں کوئی حرج نہیں، یہ مستحب ہے۔ نمبر دو، کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ میں پانی لینا اور ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ یہ جو وضو کا طریقہ بیان ہوا تھا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پانی جو ڈالنا ہے ناک میں وہ دائیں ہاتھ سے، لیکن ناک کو جو صاف کرنا ہے چھڑکنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے، تو یہ مستحب ہے۔ نمبر تین، اعضاء کو دھونے سے پہلے ان پر گیلا ہاتھ پھیر لینا۔ جی، مثال کے طور پر بازو آپ نے دھونے ہیں تو پہلے ایک دفعہ گیلا ہاتھ بازو پر پھیر لیا، اس کے بعد پھر پانی اوپر ڈالنا، پہلے گیلا ہاتھ پھیر لیا اور اس کے بعد پھر پانی ڈالا، تو یہ دھونے سے پہلے جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو دھونے سے پہلے ان پر گیلا ہاتھ پھیر لینا یہ بھی مستحب ہے، آداب میں شامل ہے۔ نمبر چار، وضو کے بعد میانی یعنی شلوار وغیرہ کی رومالی پر پانی کا چھینٹا ڈالنا۔ شلوار کا آگے کا حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے قریب، اس پر پانی کا چھینٹا ڈالنا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو جو وسوسہ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وضو کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قطرے آتے ہیں، پیشاب کے قطرے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ بعضوں کو بیماری بھی ہوتی ہے لیکن بیماری واقعی بیماری بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ 90 سے 95% لوگوں کو صرف وہم ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ چھینٹا ڈال لے، اس کے بعد اگر انسان کو لگے بھی کہ مجھے قطرہ آیا ہے تو جو پہلے سے گیلی ہوگی تو فوراً خیال کر لے کہ یہ جو میں نے چھینٹا ڈالا نا اس کی وجہ سے گیلی ہوئی ہے، کوئی قطرہ کوئی نہیں آیا، تاکہ وسوسے سے بچ جائے، بلا وجہ وسوسے میں پھنسنے کی بجائے وسوسے سے بچ جائے۔ تو یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے عام طور پر دارالفتہ سے بھی اور اس طرح عام میں بھی، یہ ہمیں یہ بیماری ہے، تو اس میں سمجھ لیں کہ بیماری بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، واقعتاً بیماری عام طور پر جو ہے یہ صرف وہم ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ وہم کے اندر مسلسل انسان رہے تو انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا تعلق انسان کے ذہن سے تو ہے ہی، جب مسلسل اپنے اوپر وہم کو سوار کرتا ہے تو واقعی بھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر ذہن پر سوار نہ کرے اور اپنے آپ کو کوئی پریشانی میں نہ مبتلا نہ کرے اور زیادہ ٹینشن نہ لے تو آہستہ آہستہ ذہن سے خیال نکل بھی جاتا ہے اور پھر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے قطرے۔ یہی آپ وضو کا مسئلہ نہ ہو، عام حالات میں اپنے تقاضے وغیرہ سے فارغ ہوں تو کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے قطرے آتے ہیں، لیکن عین جب وضو کر کے آپ نماز پڑھنے لگیں گے تبھی محسوس ہوگا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کو یہ صرف وہم کا مسئلہ ہے، ورنہ حقیقت میں ہوتا تو ہر وقت ہونا چاہیے تھا، خاص صرف نماز کے وقت تو نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص نماز کے وقت میں یہ جو خیال آتا نا یہ وہم کی علامت ہے۔ آپ نے رات کو ایک بزرگ کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ جن کو پہلے وضو میں ایک دن وہم ہوا تو دوبارہ وضو کر لیا کہ شاید آزاد 3 دفعہ نہیں دھلے، دوسری دفعہ ہوا
تو اسی دفعہ کہا اچھا تم تو وہ، آج میں بغیر وضو کی نماز پڑھوں گا. اور پھر فرماتے تھے اس کے بعد کبھی نہیں آیا خیال. تو تھوڑا سا نا ڈٹنا پڑتا ہے بعض دفعہ کہ جی ٹھیک ہے، ہوتا تو ہوتا رہے، میں ایسے ہی پڑھ لوں گا نماز. 2-3 دفعہ اپنے آپ کو ایسے متوجہ کرتا نا تو وہ وہمانہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں جس کو واقعی واقعتاً بیماری ہے وہ پھر احتیاط کر لے، اس کی الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ تر چونکہ وہم ہوتا ہے تو اس کا علاج حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پانی چھڑک لے. اس کے بعد محسوس بھی ہو تو خیال کرے کہ یہ جو پانی لگا بھی ہوئے وہی والا جو میں نے چھڑکا تھا. نمبر 5، اگر روزے دار نہ ہو تو وضو سے فارغ ہو کر وضو کا بچا ہوا سارا یا کچھ پانی کھڑے ہو کر پینا. بیٹھ کر پیے گا تو اس سے بھی استحباب حاصل ہو جائے گا. آج کل وضو کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، نلکے وغیرہ لگ گئے. پہلے زمانے میں ایسا تو نہیں تھا، تو برتن ہوا کرتے تھے وضو کے، جس طرح لوٹا ہوتا ہے تو اس کے علیحدہ سے لوٹے ہوا کرتے تھے جن سے وضو کیا جاتا تھا. یا عام طور پر تالاب سے بھی وضو کر لیتے تھے، پہلے تالاب کی شکل ہوتی تھی. تو اب لوٹے میں پانی ڈالا، وضو کر لیا، اگر اس میں تھوڑا سا بچ گیا تو پھر مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر اس باقی پانی کو پی لے. اس میں سے تھوڑا سا پی لے اور چاہے جتنا بچا ہوا ہے وہ سارا پی لے. اور کھڑے ہو کر پینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر بیٹھ کر پی لیا تب بھی مستحب ادا ہو جائے گا. آج کل چونکہ برتن کی تو صورت نہیں ہے، البتہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نلکے سے بھی وضو کر لے. تو بعد میں اس نیت سے اگر نلکے سے بھی تھوڑا سا پانی پی لے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی اس مستحب پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. نمبر 6، جب وضو کر چکے تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا. تو ہر وضو کے بعد اگر انسان کے اندر ہمت ہو تو 2 نفل تحیت الوضو کے نام پر پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی اہتمام اگر ہو سکے تو انسان کو کرنا چاہیے. نمبر 7، وضو کے دوران اور وضو سے فارغ ہو کر مسنور اور منقول دعائیں پڑھنا. ان کا بیان آگے آتا ہے کہ وہ دعائیں کون کون سی ہے. بہرحال کچھ دعائیں وضو کے دوران بھی منقول ہیں اور کچھ دعائیں وضو کے بعد بھی منقول ہیں. تو مختصر سی دعائیں ہیں، کوشش کر کے انسان یاد کر لے. تو ایک دفعہ یاد کر لے گا تو وضو کے انسان کا تعلق، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو 5 دفعہ وضو کرے گا. چلو 5 دفعہ نہیں کہ 2-3 نمازیں اگر بیچ میں ایک وضو سے بھی پڑھ رہا تو 2 سے 3 دفعہ تو وضو کرے گا ہی. تو اگر دن میں 3 دفعہ بھی وضو لگائیں تو اگر وضو کو ہم پورے مستحب طریقے سے سنت کی رعایت رکھتے ہوئے کر رہے ہیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں تو روزانہ کے اعتبار سے انسان کی کتنی نیکیاں آ جائیں گی. ان دعاؤں کو مختصر سی دعائیں وہ آگے آ رہی ہیں، ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے تاکہ ان کا اہتمام ہو جائے. نمبر 8، انگوٹھی کو ہلانا. اس میں تفصیل پہلے آپ نے پڑھ لی تھی کہ انگوٹھی وغیرہ یہ آگے بھی ویسے بات آ رہی ہے کہ اگر تو ہو ایسی سخت کہ اس کو ہلائے بغیر پانی نیچے پہنچے گا ہی نہیں، اس صورت میں تو پھر انگوٹھی کو ہلانا لازم ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جب پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو وضو ہوگا ہی نہیں، اتنی تنگ ہے. لیکن اگر تنگ نہیں ہے، کھلی ہے اور پانی پہنچ بھی رہا ہے تب بھی اس کو ہلا لے، تاکہ پھر بھی ہلانا مستحب ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ پتہ بھی ہے کہ اس کے اگر نہیں ہلائیں گے تب بھی پانی پہنچ رہا ہے، اتنی کھلی ہے، اس کے باوجود ہلانا، جیسے اگلے اس میں تفصیل آ بھی رہی ہے اس کی. وہ آداب جن کو سلف صالحین نے پسند کیا. نمبر 1، نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا. ظہر کی نماز کا وقت مثال کے طور پہ ہم لگا لیتے ہیں کہ 12:15 داخل ہوتا ہے تو اس کے اہتمام کے لیے 12:15 سے پہلے ہی ظہر کے لیے وضو کر لینا. عصر کی نماز کا وقت مثلا 4:30 داخل ہوتا ہے تو 4:30 سے پہلے ہی اہتمام سے عصر کی نماز کے لیے وضو کر لینا. تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کے لیے وضو کرنا، اس کو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے فقہا ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، انہوں نے پسند فرمایا کہ بہتر ہے کہ انسان یہ نماز کے اہتمام میں شامل ہے، اس کو کر لیں. نمبر 2، کان کے مسح میں چھنگلیا کا سرا بھگو کر کان کے سوراخ میں ڈالنا. ویسے تو کان کا مسح آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ انگشت شہادت کی انگلی سے کے اندر والے حصے سے کان کا مسح کرنا ہے. لیکن کان کے مسح میں اگر کوئی انسان چھنگلیا جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کو بھگو کر گیلا کر کے سوراخ کے اندر بھی ڈال کے تھوڑا سا ہلا لے، اس کو بھی بعض حضرات نے پسند فرمایا کہ اس کا بھی اہتمام کر لے. نمبر 3، انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ کو اگر ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کو ہلانا. جیسے پیچھے بھی بات آ گئی کہ ہلائے بغیر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، معلوم ہے کہ پانی پہنچ جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود احتیاطاً ہلا لے تاکہ پانی اگر تھوڑا سا احتمال بھی ہو کہ پانی کسی جگہ رہ گیا تو اس جگہ بھی پانی پہنچ جائے، یہ بھی مستحب ہے.
تو یہ تو مستحبات کا ذکر ہو گیا. آگے مکروہات یعنی جو چیزیں وضو کے اندر ناپسندیدہ ہے, جن سے انسان کو بچنا چاہیے, وہ چیزیں آگے ذکر ہیں. نمبر 1, چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے مارنا. ایک ہے پانی کو ہاتھوں میں لیے اور آرام سے چہرے پر ڈال دیا اور چہرے پر پھیل لیا, اور ایک زور زور سے چھینٹا مارنا. ٹھیک ہے, اس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے, اس سے احتیاط کرنی چاہیے, آرام سے پانی ڈالے. نمبر 2, چہرہ دھوتے وقت اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند کرنا. اس میں کچھ تفصیل سے تو پیچھے گزر گئی تھی کہ اگر اتنی زور سے بند کیا کہ جو ظاہری حصہ تھا وہ چھپ گیا اور اس تک پانی نہ پہنچ سکا, پھر تو وضو ہی نہیں ہوا. اگر پانی پہنچ بھی گیا, ظاہری حصہ بند بھی نہیں, پھر بھی جان بوجھ کے زور سے ان کو بند کیا ہوا ہے, اس کو مکروہ شمار کیا گیا, اس سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 3, وضو میں آزاد دھونے اور مسح کرنے میں دوسرے سے بلا عذر مدد لینا. البتہ اگر خود دھوئے صرف پانی دوسرے سے ڈلوائے تو اس میں کراہت نہیں ہے. تو وضو میں مدد لینا اس کو بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے, بشرطے کہ بلا عذر ہو. بعضوں کو کوئی عذر ہے, بڑھاپا ہے, بیماری ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو اس میں تو گنجائش ہے. اگر بلا عذر ہو تو پھر یہ بہتر نہیں ہے. البتہ اس صورت کی گنجائش ہے کہ کوئی صرف پانی ڈلوانے میں مدد لے لی جائے, کیونکہ بعض دفعہ برتن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے خود پانی انسان اپنے ہاتھوں میں ڈالے بھی اور پھر وضو بھی کرے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار تم پانی ڈالتے جاؤ اور میں وضو کرتا جاؤں گا, تو وہ جس طرح انسان نلکے کے ذریعے پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے پانی ڈلوا کر وضو کر لیتا ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن پانی بھی دوسرے سے ڈلوائے اور وضو بھی دوسرے سے کروائے, کہ وہی باقاعدہ آپ کے اعضاء پر پانی بھی ڈال رہا ہے اور ہاتھ بھی پھیر رہا ہے, اس طرح کی کوئی صورت ہو تو یہ بلا عذر مکروہ ہے. اگر کوئی عذر, کوئی بہت شدید بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اب کر نہیں سکتا, تو اس صورت میں گنجائش ہے. نمبر 4, فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا. بعض مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ وضو کے اندر باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ضرورت کی بات ہو تو مذائقہ نہیں, ضرورت کی بات آپ کر بھی سکتے ہیں. مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا, تو اب کسی کو کہہ دیا کہ موٹر چلا دو, تو یہ تو ضرورت کی بات ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. یا اسی طرح اور کوئی اچانک ضرورت پڑ گئی, بیچ میں کوئی آیا, اس کو کوئی بات کہنی تھی, کہہ دی ضرورت کی, تو وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن بلا ضرورت باتیں کرنا وضو کے دوران, اس کو مکروہ شمار کیا گیا. فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا, البتہ اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو مذائقہ نہیں. نمبر 5, ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا پانی میں بہت کمی کرنا کہ اچھی طرح دھونے میں دقت نہ ہو. جسے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر اعتدال پسندیدہ ہے, ہر چیز کے اندر اعتدال. تو وضو کے اندر اعتدال یہ کہ جتنا پانی واقعی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کر لیں, اس میں اسراف کی صورت بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ پانی خرچ کیا جائے. جیسے صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ, اور غالباً نہر میں وضو کر رہے تھے, کہ پانی کا اتنا اسراف, یعنی اتنا پانی استعمال کر رہے ہو. تو کہ یا رسول اللہ, نہر کے پانی میں بھی اسراف, یعنی وہ تو پانی جاری ہے, تو اگر اس میں سے تھوڑا سا لے بھی لیا, تو کہا ہاں اس میں بھی اسراف ہوگا. تو آپ نے اصل تو اسراف یہ نہیں کہ آپ نے کتنا خرچ کیا, جتنی ضرورت تھی اتنا خرچ کیا یا اس سے زیادہ خرچ کیا. تو جتنی واقعی ضرورت ہو, جتنا آپ کر سکتے ہیں تو اتنا استعمال کر لیں, اس کا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت, جیسے ہمارے یہاں آج کل معمول ہوتا ہے, نلکا کھلا ہوا ہے, بیچ میں بعض دفعہ باتیں بھی چل رہی ہیں تو نلکا کھلا ہوا ہے, جی ہاں جی, نلکا کھول دیا, مسواک شروع کر دی, نلکا کھلا ہوا ہے, مسواک ہو رہی ہے, نلکا کھلا ہوا ہے, تسلی سے مسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اسراف کو ناپسند کیا گیا شریعت میں ویسے بھی, اور خاص طور پہ وضو کے معاملے میں بھی. اسی طرح بہت کم, بعض دفعہ انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ تقوی, اصل تقوی وہی ہے جو اعتدال کے ساتھ ہو. تو تقوی زیادہ غالب آ جاتا ہے, اپنے آپ کو انسان متقی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید تقوی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں, حالانکہ وہ ایسا تقوی کی وجہ سے بھی ایسا کام کر دیتا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. مثلاً کہ وضو میں اسراف نہیں کرنا, تو اتنا کم پانی استعمال کیا جس سے وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا, مشقت کے ساتھ اسے وضو کرنا پڑ رہا ہے, بہت مشکل کے ساتھ, حالانکہ پانی میسر بھی ہے کہ آرام سے وضو کرتا ہے تب بھی پورا ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بلا ضرورت اتنی مشقت میں ڈالنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ آپ چلیں کہ جتنی واقعی ضرورت ہے کر سکتے ہیں. البتہ اگر کسی علاقے میں, جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض دیہاتوں میں یا سندھ اور بلوچستان کے بعد اندرون کے علاقوں میں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے, وہاں ہوتا ہی پانی بہت تھوڑا سا ہے, تو بہت تھوڑے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے, وہاں تو چلو مجبوری ہے. لیکن عام جگہوں پہ جہاں پانی موجود ہے, اب وہاں بہت زیادہ پانی کم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جس کی وجہ سے وضو کرنے میں بھی دقت ہو, یہ بھی مکروہ ہے. مناسب پانی آپ استعمال کر لیں. نمبر 6, کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا.
3 مرتبہ دھونا تک تو سنت کے اندر شامل ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہے اس پر۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پر وسوسہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، بس 3 دفعہ دھو لیے کہ جی میرا دھل گیا، اور اپنے آپ کو دل کو مطمئن کر لے کہ میرا وضو ہو گیا، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ وسوسے کی وجہ سے پتہ نہیں پانی پہنچا ہوگا نہیں پہنچا ہوگا، 4 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی دھوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہمارا وضو ہوا نہیں ہوا، بس 3 مرتبہ دھو لیا کافی ہے۔ البتہ اس میں یہ شاید پہلے عرض کرنا رہ گیا تھا کہ یہ جو 3 مرتبہ دھونا نا، اس میں ایک بات شامل یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کا مطلب جو ہے نا کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت میں شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورا اس دھو کر مزید 2 دفعہ دھونا، ایک مرتبہ فرض پورا کر کے پھر مزید 2 دفعہ دھونا، یہ سنت ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ کے ذریعے تو فرض ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا چہرہ دھونا ہے تو پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا، پورا چہرہ گیلا نہیں ہوا، پورے چہرے پہ پانی نہیں بہا، پھر دوسری مرتبہ مزید پانی ڈالا، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈال کر پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو یہ تیسری مرتبہ میں تو یہ فرض ادا ہوا ہے، پورے چہرے پر پانی بہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت پر بھی عمل کر لیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ فرض پورا ہو جائے اس کے بعد مزید 2 دفعہ پانی ڈالے جائے، یعنی پہلی دفعہ جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے ڈال کے پورے چہرے پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح بازو پر جب پہلی مرتبہ پانی ڈالنا ہے تو پہلی مرتبہ بازو پر پانی ڈال کے پورے بازو کو گیلا کرنا ہے، ورنہ بازو میں تو خاص طور پر دیکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ تھوڑا سا چلو سے پانی ڈالتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ تھوڑا سا مزید ڈالتے ہیں، تیسری مرتبہ ڈال کر اس پورے بازو کو گیلا کرتے ہیں۔ ابھی تیسری مرتبہ میں تو فرض ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ کے ذریعے دھونا، فرض پورا کرنا، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرض پورا کر کے مزید 2 دفعہ اس کو دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کا بھی ذرا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو سنت ہے اس کو اس طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو ہم تو 3 مرتبہ کے ذریعے فرض اپنا پورا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت پر عمل کیا۔ تو سنت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورا عضو دھل جائے، اس کے بعد مزید 2 دفعہ اس کو دھویا جائے۔ چلیے اگلا مسئلہ ہے وضو پر وضو۔ ایک بندہ پہلے سے باوضو ہے، تو اب دوبارہ نماز کا وقت آ گیا، مثلا ظہر کے میں اس نے وضو کیا تھا، تو اب عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور ابھی تک اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو دوبارہ وضو کر سکتا نہیں کر سکتا، اور اس کا کیا حکم ہے، کس صورت میں کر سکتا ہے کس صورت میں نہیں کر سکتا، اس کا کچھ مسائل ذکر ہیں۔ مسئلہ، اگر ایک وقت وضو کیا تھا پھر دوسرا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر دوبارہ وضو کر لے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ مطلقاً مسئلہ ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز میں دوبارہ وضو کر لیا، اگرچہ آپ کا وضو ابھی ٹوٹا نہیں تھا، تو یہ پسندیدہ ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ عام مسئلہ ہے۔ لیکن آگے وہ صورت، تھوڑا سا پورا مسئلہ بیان اگلے مسئلے میں ہے کہ کس صورت میں کر سکتے ہیں کس صورت میں نہیں کر سکتے۔ مسئلہ، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ مثلا جو ہمارے ہاں بہت زیادہ معمول ہے بھی، وہ یہ ہے کہ نہا کے نکلے، نہا کے نکلے، اب پہلے تفصیل آ گئی تھی کہ نہاتے ہوئے وضو تو ہو جاتا ہے، سارے اعضاء جب گیلے ہو گئے اور وضو میں نیت شرط تو نہیں ہے، وضو تو ہو گیا، اب نہا کے نکلے یا نہاتے وقت جو مسنون طریقہ ہے باقاعدہ وضو بھی کیا تھا، اس کے بعد نہائے بھی تھے، اور اب جو ہے باہر آئے، کپڑے پہنے، نماز کا وقت آیا، ابھی نہائے ہوئے مثلا آدھا گھنٹہ ہوا ہے اور اس دوران ہم نے کوئی نماز وغیرہ کوئی نفلی نماز بھی نہیں پڑھی، فرض نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ تو اس کا عام طور پر لوگوں میں بہت زیادہ معمول ہوتا ہے کہ پہلے اگرچہ تھوڑی دیر پہلے نہائے بھی تھے لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تو دوبارہ سے باقاعدہ وضو کرتے ہیں اور وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے اور منع ہے۔ ہاں البتہ اگر اس دوران کوئی عبادت کر لی تھی، اور عبادت سے مراد بھی وہ عبادت ہے جو وضو کے ذریعے ہی ہوتی ہے، وہ نماز ہی ہے، اس دوران اگر آپ نے کوئی نفل پڑھ لیے تھے یا بیچ میں کوئی فرض ادا کر لیا تھا، اب دوبارہ نماز کا وقت آئے تو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اگر کوئی نماز پڑھی نہیں ہے، پہلے وضو کیا، اس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اتنی دیر میں کسی دوسری فرض نماز کا وقت آ گیا، تو اب دوبارہ سے وضو کر کے اس نماز کو پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر پہلے اس وضو سے پہلے والے وضو سے ایک دفعہ نماز پڑھ چکے تھے چاہے 2 نفل ہی ہوں تو اب کر سکتے ہیں دوبارہ وضو۔ اس لیے اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے،
اس کے ٹوٹے بغیر دوسرا وضو نہ کرے. ہاں اگر کم سے کم 2 ہی رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ ثواب ہے، بلکہ ثواب ہے. جیسے اس کی مثال عرض کر بھی دی کہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اس سے ظہر کی نماز پڑھ لی. اب عصر کی نماز کا وقت آیا، ابھی وضو نہیں ٹوٹا تھا، تو عصر کی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا اور عصر کی نماز دوبارہ وضو کر کے پڑھنا یہ پسندیدہ بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے. تو اس کا بھی اگر اہتمام ہو سکے تو انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. وضو کرتے وقت کی دعائیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ ایک دعا ہے، مختصر سی ہے، اس کو بھی یاد کر لیا جائے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ووسع لی فی داری، اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں میرے لیے برکت ڈال دے، برکت پیدا کر دے. تو یہ دعا بھی گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی ہے، اس میں رزق میں برکت کی دعا بھی ہے، گھر میں وسعت کی دعا بھی ہے. تو انسان کے بڑے بڑے مسائل یہی ہوا کرتے ہیں عام طور پر، تو ساری چیزیں آ گئیں. تو ہر وضو کے وقت اگر یہ دعا پڑھتے رہے گا انسان تو اللہ پاک کی طرف سے کتنی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. یہ دعا بھی یاد کر لے انسان، اس کا اہتمام کرتا رہے. تو یہ وضو کے دوران بھی پڑھتے رہنا چاہیے. نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعدد ضعیف طرق سے ہر اس کے دھوتے وقت کی علیحدہ دعا منقول ہے جو عام دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے. ایک تفصیلی ہے ہر اس کی الگ سے دعا، کہ چہرہ دھوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، مسح کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، پیر دھوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے. وہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط تو نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا کہ کوئی عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نیت نہ کرے کہ یہ کوئی باقاعدہ مسنون عمل ہے. تو ویسے چونکہ وہ دعائیں ہیں اور ان دعاؤں میں کے ترجمے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو دعاؤں کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. وہ وضو کی کتابوں میں بعض جگہ تفصیل سے مل جاتی ہے پوری. نمبر 3، ہر اس دھوتے وقت یہ پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک مرتبہ دوسرا کلمہ وضو کے بعد پڑھنا، جیسا کہ عام طور پر اس کا معمول ہوتا بھی ہے اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے. مسجدوں کے اندر وضو خانے میں یہ حدیث عام طور پر ذکر بھی ہوتی ہے. تو وہ تو وضو کے بعد ہے ہی ہے. وضو کے دوران بھی ہر اس کے دھوتے وقت یہ کلمہ پڑھنا یہ بھی منقول ہے. تو اس کا بھی انسان کو اہتمام کر لینا چاہیے. یہ تو عام طور پر سب کو یاد بھی ہوتا ہے، اس کے لیے یاد کرنے میں تو کوئی مشقت بھی کرنی نہیں پڑے گی، تو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہی ہوتا ہے. تو ہر اس دھوتے وقت اس دعا کو بھی پڑھ لے. وضو سے فارغ ہو کر پڑھنے والی دعائیں: ایک تو دوسرا کلمہ ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسرے سورہ انا انزلنا یہ پڑھ لے. اور تیسری ایک دعا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین. اچھا، یہ آگے جو یحزنون ہے یہ تھوڑی سی کمپوزنگ کی غلطی ہو گئی ہے. یہ پوری عبارت ایسی ہے: لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک کی آیت میں بھی، یہ قرآن پاک میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ اگر کسی نے تصحیح کرنی ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور دوسرے اگر یہ عبادی کا صالحین تک پڑھ لے تو اتنا بھی منقول ہے، یہاں تک بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر آگے تک پڑھنا چاہے تو آگے ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تھوڑی سی کمپوزنگ کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے. اے اللہ کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں سے. اور آگے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے. تو یہ پوری دعا اس طریقے سے ہے. تو پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ لیں، ورنہ عبادی کا صالحین تک پڑھ لیں، اتنی بھی منقول ہے تو اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آج کا سبق انشاءاللہ ہو گیا. تو اس میں اس سے متعلق کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ لیں.